اب جب غزوہ بدر ختم ہوئی تو قلیب بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ غزوہ میں جب بھی کسی لاش پر سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کرنے کا حکم دینے، اور مشرکین کی لاشیں بہت زیادہ تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تکلیف میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ ان میں قریش کے 24 سرداروں کو ایک نہایت گندے اور ناپاک کنویں میں ڈال دیا گیا، اور وہ کنواں بنو نجار کے ایک شخص نے کھودا تھا، اور باقی اسی جگہ ڈال دیے گئے اور ان کی اجتماعی قبر جو ہے بنا دی گئی۔ اب وہاں پر جو ہے سعودی گورنمنٹ نے وہاں ٹوائلٹ بھی بنا دی گئی ہیں، پہلے بنائے تھے، اب وہاں مختلف جو ہے وہ اس میں اقوال ہیں، لیکن الحمدللہ سب واصل جہنم ہو گئے، اور آج بھی اسفل سافلین جو ہے وہ جہنم کی تہہ میں وہ پہنچ رہے ہیں، اپنے جو ہے کیے کا جو ہے وہ بدلہ انہیں مل رہا ہے۔ بہرحال اب مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے بدر میں قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ مال غنیمت بھی ساتھ تھا، اور سیر نامی ٹیلے پر ایک بڑے درخت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اسی جگہ پر مال غنیمت کی مساوی تقسیم فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو ہے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبحان اللہ پیارے صحابی سیدنا عبیدہ بن حارث، وہ وادی صفرا میں ان کا جو ہے وہاں پر ان کا مقبرہ بھی ہے، اور ایک اور موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ ایک مقام پر سے تشریف، کئی دفعہ گئے اس مقام پر سے، لیکن ایک بار جو ہے وہاں گئے اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما یمنعکم وہا ہنا قبر ابی معاویہ، تعجب کی کیا بات ہے، یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے، اور معاویہ عبیدہ بن حارث کی کنیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بدر سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے سڑک الواسطہ سے یعنی کہ ہم ہوتے ہوئے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے یہاں پر ایک کچا راستہ ہے، اس سے آگے ایک پرانے کنویں کے قریب جو ہے قدیم یہاں پر ایک قبرستان ہے، وہاں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور اور مزار پر انوار ہے۔ بہرحال یہ وادی صفرا کہلاتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام متعدد بار اس وادی سے گزرے، اور جب بھی یہاں سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ یہاں پر ضرور جو ہے وہ رکتے اور سبحان اللہ صحابہ کو یاد کرتے۔ غزوہ بدر میں کل 14 صحابہ شہید ہوئے، 13 شہدائے بدر میں مدفون ہیں، اور ایک صحابی یعنی 13 جو ہے وہ شہدائے بدر میں مدفون ہیں، اور ایک صحابی صفرا میں دفن ہوئے۔ اب شہر بدر سے نکلے تو اب ہمیں اس مقبرے کی تلاش تھی، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہ ہم اس مقبرے تک نہیں پہنچ سکے۔ الحمدللہ یہ وادی بدر اور میدان بدر حق و باطل کا جو مارکہ تھا، الحمدللہ اس حوالے سے جو اس وقت میرے پاس معلومات تھی وہ آپ تک پہنچا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح اس وقت امت مسلمہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو بھی فتح و نصرت سے نوازے۔ یہاں ہمیں میدان بدر سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن سبب پر مکمل یقین نہ کریں۔ کفار کو اپنے بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، مال و دولت بھی تھے، اسباب بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی انہیں شکست فاش دی کہ سبحان اللہ آج تک مسلمان سبحان اللہ اس مارکے پر فخر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مارکہ 17 رمضان مبارک کو ہوا۔ یہاں جاتے ہوئے کئی بار سوچا، کئی بار دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج موٹر وے بن چکے ہیں، آج ایک کیسا زبردست روڈ ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سفر کرنا رمضان مبارک میں بہت مشکل ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ زندگی میں اللہ پاک نے مجھے 17 رمضان مبارک یوم بدر جو ہے بدر میں جانا نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے ہم سب سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔